حاجت روا بھی تو ہے، تیری تجلیوں سے روشن ہے انجم دنیا کی انجمن میں، دنیا کی انجمن میں نور و ضیا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو ہے، چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، دل کی دوا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، اللہ کے دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو والکرامہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات معصومنا ومخدومنا ومحبوبنا ومطلوبنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اس دنیا کے جہان کے اندر مومن اور مسلمان انسان کے لیے خصوصاً امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دو
قسم کی جماعتوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی انعام اور خصوصی رحمت کا انتخاب فرمایا ہے. ایک جماعت ہے آل رسول کی اور دوسری جماعت ہے اصحاب رسول کی. اصحاب رسول مومن کے لیے آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. اصحاب رسول ہر مومن کی آنکھ کا نور ہے اور آل رسول ہر مومن کے ایمان کا سرور ہے. اصحاب رسول کی توہین کرنے والا بھی مردود ہے، آل رسول کی توہین کرنے والا بھی مردود ہے. اللہ کے دربار کے اندر یہ دونوں شخصیات اور دونوں جماعتیں بہت بڑے عزت اور مقام کی حامل جماعتیں ہیں، جن کی عزت اور قدر کا تذکرہ خود رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. لہذا کلمہ پڑھنے والے شخص کو یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ اصحاب رسول میرے آنکھوں کا نور ہے، آل رسول میرے دل کا سرور ہے. چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی آل بھی ایک مقدس جماعت ہے، اصحاب رسول بھی ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے. اصحاب رسول کے تذکرہ میں سے آپ نے پہلے تذکرہ سنا ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی ماہ مقدس کے اندر یعنی ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ، اسی ماہ مبارک کے اندر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم موت شہادت والی اللہ نے نصیب فرمائی ہے. اور اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو ایک دنیا کا عظیم جرنیل صحابی، ایک دنیا کا اور کائنات کا عظیم انسان، اپنی مثال آپ بننے والا، جو خلیفہ ثانی ہے اور عزت کے لحاظ سے بھی لاسانی ہے، جسے دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. فاروق اس کا لقب ہے، عمر اس کا نام ہے. اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ بننے والا ہے اس دنیا کے جہان کے اندر. اس نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک نظام دنیا چلایا اور نظام کائنات کے اندر اپنی خلافت کا سکہ منوایا. اتنا عظیم انسان کہ جس کی عظمت کو اللہ کے رسول نے بھی سلام کیا ہے، اتنا عظیم انسان جس کی عظمت کو خود خدا سلام کرتا ہے، اتنا عظیم انسان جس کی عظمت اور بلندی کا تذکرہ خود قرآن مقدس کرتا ہے. وہ عظیم انسان، اس کا تعلق ہے اصحاب رسول سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصحاب رسول سے تعلق رکھنے والا انسان ہے. بہت بڑا جری انسان ہے، بہادر قسم کا انسان ہے، جس کا دبدبا اور روب اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تو گزر جائے اس راستے سے شیطان کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے سے گزر نہیں سکتا جس راستے پر قدم لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے. اتنا عظیم انسان اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا عظیم قسم کا نظام چلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
اپنے دل کی ایک تمنا ہے جو اللہ کے سامنے بار بار ظاہر بھی کر رہے ہیں. عدالت بھی اس نے بڑی عظیم لگائی، خلافت بھی اس نے بڑی عظیم نبھائی، دنیا کے اندر اپنی عدالت کا سکہ بھی عظیم بنوایا جس کی صفات اتنی کامل ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں لو کان من بعدی نبی لکان عمر کے اندر ایسے وصف موجود ہیں، ایسے کمالات موجود ہیں، ایسی جلالت موجود ہے، ایسی ہیبت موجود ہے، ایسی طاقت موجود ہے، ایسی ثروت موجود ہے کہ عمر کو میں آپ نبی خود اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ اگر میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ کھولنا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو تاج نبوت اللہ نے سر پر سجانا ہوتا تو میرے بعد نبی بننے کے قابل یہ عمر تھا. یہ عمر اب نبی نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہے. بلکہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کے بعد نبوت کس کو ملتی؟ حضرت عمر کو آج لوگ خلیفہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، پر رسول اور پیغمبر کیوں؟ کہ ہمارے پیغمبر کے نبی بننے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت دنیا میں باقی رہی نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر کے اندر کمال تو موجود ہے، وصف تو موجود ہے، جلالت موجود ہے، لیکن وہ رسول نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ رسالت کا دروازہ اور نبوت کا دروازہ ہمارے پیغمبر پر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا اور ختم ہو گیا. او یار، ہم تو حضرت عمر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، مرزا کانے کو نبی مان جائیں گے ہم تو وہ قوم ہے، ہمارے اندر تو وہ اسلام اور وہ مذہب ہے کہ جو حضرت عمر کو بھی رسول کہنے کی اجازت نہیں دیتا. حالانکہ جس کو اللہ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. اگر ہوتا، اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو یہ مقام اور یہ عزت کس کو ملتی؟ حضرت عمر کو ملتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک کلام کی اس آیت کی عکاسی کرتے ہیں جس آیت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ کریم حکم جاری کر رہے ہیں، اللہ کریم فرمان جاری کر رہے ہیں. اس فرمان اور حکم جاری کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میں بندوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں، میں اپنے بندوں کی جانب یہ حکم نازل کر رہا ہوں کہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ امر کرتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے کہ دنیا کے جہان کے اندر عدل کو قائم کر دو. کس کو قائم کرنا ہے؟ عدل قائم کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. عدل اور انصاف کا ترازو قائم کر دینا ہے. کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم نے احسان اور عدل کا سبق دیا ہے کہ تمہارے اندر دو مادے ہونے چاہیے، عدل کا مادہ بھی ہونا چاہیے، احسان کا مادہ بھی ہونا چاہیے، نیکی بھی ہونی چاہیے، انصاف بھی ہونا چاہیے. اللہ کریم نے یہ حکم دیا، حضرت عمر نے اپنے دور میں عمل کر کے دکھا دیا. حضرت عمر نے اپنے دور میں کیا کیا؟ عمل کر کے دکھا دیا. اتنا عدل قائم کر دیا کہ جس کے عدل کی وجہ سے دنیا کے اندر امن قائم ہو گیا. دنیا میں کیا قائم ہوتا ہے؟ اگر عدل آ جائے تو عدل کے بدلے دنیا میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ امن. عدل ختم ہو جائے تو امن کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. پہلے انصاف اور عدل کا ترازو قائم کیا جائے، اس کے بعد امن کی توقع، امن کی امید رکھی جائے. انصاف اور عدل کا نام و نشان نہ ہو اور آدمی کہے کہ یار روزانہ ڈاکے،
روزانہ چوری، ہر محلے میں چوری، ہر گھر میں چوری، ہر جگہ پر ڈاکہ، ہر جگہ پر فتنہ، ہر جگہ پر فساد. یہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، ڈاکہ ہوگا، زنا ہوگا، یہ عزت اور عصمت لوٹی جائے گی. ہاں ان کو اگر بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے تو وہ دور کی یاد تازہ کر کے دکھاؤ جس دور کے اندر عمر آیا تھا کہ ایک لڑکی اگر سونے سے لدی ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود پر سونا ہی سونا ہے، جنگل کے اندر آدھی رات کو چلتی ہے، مدینے کے صحراؤں کے اندر چلتی ہے، کسی انسان کو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہے. یہ ہے عدل کا نتیجہ، امن. عدل کا نتیجہ کیا ہے؟ امن ہے. حضرت عمر نے اتنا عدل قائم کیا کہ اس کے دور کے اندر کوئی آدمی کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جو آدمی عدل قائم کرتا ہے عدل کی وجہ سے وہ خود بھی امن میں آ جاتا ہے. خود بھی کیا ہوتا ہے؟ امن میں آ جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اے لوگو اللہ کا یہ فرمان سن لو کہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کر دو. دنیا کے اندر عدل کا ترازو قائم کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عدل اور انصاف کا نمونہ بننے جا رہے ہیں. نمونہ بننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لو کہ اس دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاف کا فیصلہ کیا. کیا کیا؟ انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عمر مدینے کی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اور ایک عرب کا دیہاتی اس راستے سے گزرنے لگا. اس نے دور سے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا ویل لک یا عمر، اے عمر تیرے لیے بہت بڑی آزمائش کا دور ہے اور وقت آ گیا ہے. اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کر، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کر. یہ جملہ وہ راستے میں گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتخاب کر کے کہتا ہے ویل لک یا عمر من عذاب النار. اے عمر اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا. اس نے راستے میں عرب کا دیہاتی ہے، بدو انسان ہے، اس نے یہ جملہ بولا تو حضرت عمر کے دل میں جا کے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اس دیہاتی کو میرے پاس لے آؤ. وہ دیہاتی فوراً آ جاتا ہے، حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر پوچھتے ہیں لما قلت ما قلت، او دیہاتیو ایک جملہ بولی آئی جڑا رستے چو گزر کے تو گل پیا کر داویں. لما قلت ما قلت، تو اے جملہ کیوں بولے آئی؟ اے دے بولن دی وجہ کے وے جے تو مینوں آدا عذاب جہنم تو اپنے آپ نو بچا، اس جملہ بولنے دی کے وجہ وے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ گل پوچھی ہے او دیہاتی آدا ہاں جناب میں تانوں وجہ بھی دسدا جو یہ گل کیوں کیتی، میں تانوں وجہ بھی دسدا. معلوم ہوندا ہے انصاف دا ایڈا دور ہی جو عام آدمی وقت دے امیر نو یہ گل کر سکدا ہے. عام آدمی اج تو چھڑا ایک چپڑاسی ہوے کسی عدالت دا، اس نال تو یہ گل کرن دی جرات نہیں کرتا. حضرت عمر نے ایڈا فریق کھاتا شروع کیتا ہے، اسلام دی تعلیمات نو اتنا عام کیتا ہے ایک عام آدمی بھی وقت دے حاکم تے وزیر تے بادشاہ دے سامنے سچی گل کھلو کے کر سکدا سی. حضرت عمر دے نے گل کیوں کیتی اے دے کرن دی وجہ اور سبب کے وے؟
اگے بول کے آندے جناب عالی تساں علاقیاں دے اندر گورنر تے وزیر مقرر تا کر دیو انہاں دے اوتے پابندیاں تے لاندے ہو شرطاں وی لاندے ہو جو تو وزیر بن گیا انہاں پابندیاں دے نال انہاں شرطاں دے نال تو ون کے تے اوتھے حکومت کرنی ہے لیکن اے وی تساں کدے سوچیا ہے یا اے وی تساں کدے فکر کیتا ہے کہ جیڑیاں میں پابندیاں لائیاں نے جیڑیاں میں شرطاں لائیاں نے آیا میریاں شرطاں تے پابندیاں دے مطابق او وزیر عمل وی کردا پیا کہ کوئی نہ شرطاں لا دتی ہیں وزارت انہوں دے دیتی ہے او ون کے حکومت پیا کردا ہے اے کدے تساں پیچھے ون کے پوچھیا کہ جناب وزیر صاحب جڑیاں شرطاں لین انہاں تے عمل وی کیتا ہی کہ نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دن یار ہاں تینوں کوئی شکایت ہے کوئی ایو جیاں میرا وزیر ہووے ایو جیاں میرا کوئی گورنر ہووے جڑا خلافت دے امور صحیح طریقے نال سنبھال نہ رہا ہووے منصب فرائض دے اندر اپنے منصبی فرائض دے اندر کوتاہی تے غفلت کر رہا ہووے کوئی ایو جیاں بندہ ہووے تا مینوں دس دے آکھے ہاں جی جڑے بندے نو تساں مصر دا وزیر تے گورنر بنایا اس تا تواڈیاں شرطاں تے عمل حضرت عمر نو جدوں اس گل دا پتہ لگدا ہے مدینے وچوں ایک قاصد نو بھیجا ہے کہ ونج پتہ کر کے آ پہلے ونج اے نہیں جو گل سنی تے ڈانگ چا کے پیچھے نس پے بس پتہ لگا جو فلانا آدمی دہشت گرد ہے اساں گرفتار کیتا ہے پھانسی دا حکم دے دیتا ہے مار دیتا ہے پوچھا نہیں جڑی گل کیتی گئی ہے دے خلاف واقعی دے وچ ہے یا نہیں بس سنی سنائی تے عمل کرنا اے خلاف شریعت ہوندا ہے عدل اس چیز دا نا ہے انصاف اس چیز دا نا ہے کہ جرم جب تک ثابت نہ ہووے او دے وجود وچ سزا دیون دی اجازت حضرت عمر دا قاصد چلا گیا مصر دے اندر ون کے تے انہوں بلا کے آندیس مصر دا گورنر خلافت دے زمانے دے اندر امیر المومنین دے دربار وچ حاضر ہو گیا ہے مصر دا گورنر امیر المومنین دے دربار دے اندر حاضر ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نظر نال اس گورنر نو ویکھے تے سیان نہیں سکے پہچان کیوں جڑے ویلے اونوں وزیر بنایا اونے مویا مکہ اس ٹائم کی ہے یہ بولی سمجھ دے مویا مکہ یعنی کمزور قسم دا بندہ ہلکا پھلکا وجود تے جڑے ویلے واپس بلایا نے عرصے تو بعد ماشاءاللہ اس ٹائم کی ہے ماشاءاللہ صحت بڑی تنو مند ہے وجود دے اندر نکھار پیدا ہوئے گلاں دے اوتے لالڑی پیدا ہوئی ہے چہرہ بخدا ہویا نظر پہ آندا ہے وجود دے اوتے باریک لباس پایا ہوئے حضرت عمر ویکھ دن تے پہچان نہیں سکدے غور کرن دے نال پتہ لگا ہے تا اوہی وزیر جنوں میں مقرر کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بلا کے آدھر یار میں تینوں چنگا وزیر مقرر کیتا ہے میں جڑیاں شرطاں تیرے اتے لائن تو نہ تے پورا کیوں نہیں اتریا تو نہ تے عمل کر کے کیوں نہیں وکھایا میں تیرے اتے شرط لائی آئی کہ جناب عالی تو بریک کپڑے بھی نہیں پاونے میں تیرے اتے شرط لائی آئی اپنے دروازے دے اوتے باڈی گارڈ بھی نہیں بٹھاونے میں تیرے اوتے شرط لائی آئی کہ آٹا چھان کے استعمال نہیں کرنا بغیر چھان دے استعمال کرنا ہے آٹا آوے تے انہوں چھاننا نہیں ان چھانیا آٹا بھی استعمال کرنا ہے باریک لباس بھی نہیں پہننا اچھی قسم دی سواری بھی نہیں رکھنی تو قیمتی گھوڑا بھی رکھ لے آئی آٹا بھی چھان کے استعمال کر دے اپنے گھر دے اندر تو پہرے دار بھی بٹھائے ہوئے نہیں انہاں میریاں شرطاں تے عمل کیوں نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ دے جا رہے نو سر تلے کردہ جا رہے جو غلطیاں دے اندر انجے طور تے موجودن شرطاں تے پورا عمل نہیں کیتا حضرت عمر ایک اپنے نائب نو آدھے نے ونج ویار کاسے دا جلدی کر ان دا ایک لباس جبہ سیتا ہویا لے کے آونج او جلدی جلدی جبہ لے کے آئے ایک سوٹی بھی نہ لے کے آئے حضرت عمر دن بیت المال 300 بکری کھلیے او بھی نہ لے آ 300 بکری سن دے پہ ہو جاگ کے سہیں کے آئے خیال کریو ستیاں نو سناونے دا فائدہ نہیں ہونا
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم دے مطابق او کپڑا بھی ان دا سیتا ہویا جبا بھی لے آیا ہے، بکریاں بھی 300 لے آیا ہے، ایک سوٹی بھی لے آیا ہے۔ حضرت عمر دن جلدی کرے دا باریک لباس اتارو سارے دے سامنے۔ اتنا بڑا انصاف کتے ہو سکتا ہے؟ کپڑے اتار کے موٹا جبا انہوں پہنا دیو، انہوں دا موٹا جبا پہنایا گیا ہے۔ سوٹی حضرت عمر نے دے ہاتھ وچ پکڑا دیتی کہ اے لے سوٹی۔ حضرت عمر آکھن لگے جڑا میں تینوں کپڑا پیا پواندا میں تیرے ابے نو بھی دیکھے آئی تے او دے زمانے دے اندر تیرے ابے دے سوٹ تے کپڑے نالوں اے زیادہ قیمتی ہے۔ تیرے ابے دے ہاتھ وچ جڑی میں سوٹی ویکھی آئی اس سوٹی نالوں بھی اے سوٹی زیادہ قیمتی ہے۔ میں تیرے ابے دی حالت ویکھی آئی اس حالت نالوں تیری حالت زیادہ بہتر تے قیمتی ہے، اس واسطے سوٹی بھی لے ونج، اے کپڑا تے جبا بھی پا ونج، 300 بکریاں دا ریوڑ بھی لے ونج تے جنگل وچ چرا کہ کر جنگلاں دے اندر ون کے پھر ٹر کے چراندا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیتا ہے، حکم دی وجہ دے نال او بکریاں لے کے بھی ٹرن لگ گئے، جبا پا کے ٹرن لگ گئے، سوٹی ہاتھ وچ پا کے ٹرن لگ گئے۔ جڑے ویلے تھوڑا جہا دور ونجن لگ گئے حضرت عمر نے پھر انہوں واپس بلا لے، واپس کول بلا کے پوچھ دین آفہمتا ما قلتو، جڑا کچھ میں تینوں آکھیا ہے انہیں گلاں میریاں سمجھیاں بھی ہنی یہ ایویں ٹر پیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بات کی ہے میری بات کو تو نے خوب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آگے وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی باتوں کو سمجھ لیا ہے۔ آگے زمین پر گر جاتا ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، رو رو کے کہتا ہے لا استطیع ھذا امیر المومنین مینوں قسم بیت اللہ دے رب دی جڑا کم میرے ذمہ لائی اے میرے وس وچ نہیں، اے کم میرے وس وچ میری گردن اڑا دے مینوں قبول ہے لیکن اے کم میرے کولوں نہیں ہو سکدا جڑا کم میرے ذمہ لا دتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جے اے کم نہیں ہو سکدا تے پھر کم جڑا تیرے ذمہ لایا ہے او تا کر کے وکھا دے۔ آکھے جناب علی حضرت عمر دن اچھا نہیں کر سکتا میں تینوں دوبارہ وزیر بنا دیواں، وزیر بننے تو بعد تو انہا کمہ تے شرطہ تے پورا اتر سے کہ کوئی نہ۔ آکھن لگا مینوں اللہ دی قسم جڑیاں شرطاں بھی لاویں آئندہ ایک شرط بھی پیچھا نہ ہٹ سو، اس کم تو میری جان چھڑا دیو جڑا کم تو میرے ذمہ لایا ہے اے کم نہیں کر سکدا، ہن اگا جو حکم نامہ جاری کر سو میں انجے کر کے دے ساں۔ حضرت عمر آکھیا ٹھیک ہے ہن تینوں اگر گل سمجھ آ گئی ہے پھر انجے کر کے دکھا۔ دوبارہ اس نے مصر دا وزیر بنایا، گل سمجھا کے اس تو بعد اس وزیر دی شکایت، گل سمجھ آ رہی ہے؟ او ہے دور عدل دا، او دور کیڑا ہے؟ عدل دا دور۔ اتنا عدل قائم کیتا کہ روم دے بادشاہ بھی حیران۔ کیڑے بادشاہ؟ روم دے بادشاہ تک جدوں اے گل پہنچی ہے کہ وزیر نال حضرت عمر نے اے گل کیتی ہے تے انصاف دے تقاضے اتنے پورے کر دے، روم دا بادشاہ اپنے اس ہاؤس دے اندر بیٹھ کے اتھے اعلان کر کے آتا ہے لوگوں اس عمر دے نال دا عادل بادشاہ اس پوری روئے زمین تے میں نہیں تکیا، اتنا بڑا عادل بادشاہ اس دے نال دا پوری زمین دے اتے اس دے نال دا عادل بادشاہ اور کوئی نہیں لوگو، اتنا بڑا عادل بادشاہ اس دے عدل تے انصاف دا مشاہدہ کران واسطے اس بادشاہ روم دے نے اپنا قاصد روانہ کیتا ہے کہ یار اس عمر نو ذرا ویکھتے آ ہے کیو جیاں جوان۔ روم چو قاصد چلے حضرت عمر دی حیبت تے جلالت نو ویکھن واسطے، چونکہ حضرت عمر دا نا جڑے ویلے آویا تے روم دے بادشاہ اپنے ایوانہ دے اندر تھر تھر کم دے ہوندے ہیں، اپنے ایوانہ دے اندر حضرت عمر کولو ایٹم تا کوئی نہیں، حضرت عمر کولو ایٹم تا کوئی نہیں، کوئی جوہری طاقت تا کوئی نہیں، بم کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، برسٹ مارن والے کوئی نہیں، صرف حضرت عمر کو لو طاقت ایمان والی
طاقت کیڑی ہے جے اج بھی بادشاہاں دے اندر سچا ایمان پیدا ہو ونجے مینوں سچے اللہ دی قسم ہے جتنا کافر نو ایمان دی طاقت کولو خطرہ ہوندا ہے دنیا دے کسے چیز کولو خطرہ اونوں نہیں ہوندا اس واسطے کافر بندے دے ایمان تے پہلے حملہ کردا ہے پہلے اونوں بے ایمان کردا ہے تے تاں ون کے اودے اوتے حملہ کردا ہے اونوں پتہ ہے جتنی دیر تونی دے دل وچ ایمان رہ گیا میں دے اوتے حملہ نہیں کر سکدا اس قاصد بھیجے ونجو جا کے حضرت عمر دے حالات معلوم کر کے تے مینوں دس دے مشاہدہ کر کے اس زمانے دے اندر او قاصد ٹر کے آیا ہے اگا آوے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینے دے اطراف دے اندر پہنچ کے پوچھدا او مدینے والے او تہاڈا بادشاہ کتھے وے تے تہاڈا شاہی محل کتھے وے تہاڈا شاہی محل کتھے وے تہاڈا بادشاہ کتھے وے میں اودے نال ملاقات کرنا چاہندا واں جدوں اس روم دے قاصد نے پوچھے مدینے دے لوگاں کولوں مدینے دے لوگاں دا جواب سنو انہاں آکھے جناب نہ ایتھے کوئی شاہی محل تے نہ کوئی بادشاہ وے اتھے بادشاہ بھی کوئی نہیں تے شاہی محل بھی کوئی نہیں اتنی صدارتی ایوان بھی ساڈے کول بنے ہوئے کوئی نہیں آکھے کچھ نہ کچھ تو ہونے کہ ہاں ہاں ساڈا ایک امیر ہے کون ہے ساڈا ایک امیر ہے آکھے اس امیر نال ملاقات کرنی ہوے تے کہ طریقہ کار ہے آکھے ایک کچا سادہ جھوپڑی بنی ہوئی امیر دا گھر ہے اتھے لگا ون کے تے پتہ کر لے او روم دا قاصد لگا گیا دروازے دے اوتے جڑے ویلے کچے گھر نو ویکھ حیران ہو گیا کہ ایڈا اچا بادشاہ وے ایڈا اچا امیر ہے جے دے نا تو قیصر تے کسرا دے بادشاہ تھر تھر کمبدے پئے نے کافراں طاقتاں نال ہون دے باوجود ڈر ڈر کے مردے پئے نے پر ایڈا کچا گھر بنیا ہوئے جڑے ویلے دروازے تے پہنچے کوئی دروازے دا دربار بھی کوئی نہیں دروازے دے اوتے کوئی چوکیدار تے پہرے دار تے باڈی گارڈ بھی بیٹھا ہویا نظر نہیں آیا مزید حیران ہو گیا اس حیرانگی دے اندر ڈوبدا جا رہے ہیں تے نال نال آ کے دروازہ کھٹکائے حضرت عمر دے گھروں جواب ملے ہے خلیفہ گھر کوئی نہیں خلیفہ گھر موجود کوئی نہیں جڑے ویلے اے آواز آئی ہے آکھے مسجد چوں پتہ کرو کتھوں پتہ کرو اس دور دے خلیفے گھر نہ ہوئے نا تا کتھے آج تا لوگ دن ملہ دی دوڑ کتھے تک مسجد تک اس دور دے خلیفے نو گھر وچ پتہ کیتا ہے جناب گھر موجود آکھے اچھا ایتھے موجود نہیں مڑ کتھے جاواں آکھے مسیتی ہے کتھے جاؤ مسیتی ہے جو اس دور وچ عدالت ہی مسجد وچ لگدی ہے اس دور وچ اج دے عادل بادشاہ دن مڈو مسیت ہی نہ ہوئے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری جدوں مسجد نہ ہو سی تے انصاف ہو ہی نہیں سکدا بہرحال مسجد دے اندر روم دا قاصد آئے پوچھے سی بادشاہ تے امیر نال ملاقات کرنی ہے ایک بندہ آتا ہے نہیں جناب مسجد اندر بھی موجود کوئی نہیں خارجہ الى ظاہر المدینہ او تاسا ویکھے جو مدینے دے دیہات والے پاسے ٹردے جا رہے ہیں پیدل اس رستے تے لگے ونجو شاید ملاقات ہو ونجے او بندہ قاصد روم دا اس مدینے والے دیہات دے رستے والے پاسے ٹر پئے جڑے ویلے چلدا جا رہے ہیں اگا ون کے ویکھے تے رستے دے اندر حضرت عمر ستے ہوئے نے کھجور دا درخت کیڑا کھجور دا درخت اس کھجور دے درخت تلے ستے ہوئے تے سرانا اپنی جتیاں نو بنایا ہے اپنی جتیاں لا کے سر تلے رکھیاں نے تے اسے درخت تلے لیٹ گئے نے تے لیٹے ہوئے انجے نے جو ادھا وجود دھوپتے تے ادھا چھانتے تے نیندر ایڈی مزے دی پہ کر دین جو خراٹیاں دی آواز دور دور توڑی جا رہی ہے اور روم دا قاصد جڑے ویلے گیا ہے اے امیر المومن اے بادشاہ تک تک کے حیران ہوندا جا رہے ہیں حیرانگی دے عالم دے اندر اتے ہون گیا کھلا ہے تے حضرت عمر ایڈی مزے دی نیندر وچ ستے ہوئے جو انہاں نو آسو پاسو دا پتہ او حیران ہو کے دل وچ سوچدا ہے
ایو جی نیندر تے ساڈے بادشاہاں نوں کدے صدارتی ایوان وچ کوئی نہیں آئی جتھے لکھاں پہرے موجود ہوندے لکھاں باڈی گارڈ موجود اس جگہ تے بھی ساڈے صدراں نوں سکون دی نیندر معلوم ہوندا جی عدل ہووے تے امن انہاں عدل ہی نہیں کیتا تے انہاں نوں امن دی نیندر کتھوں آ سکدی ہے او بندہ حیران ہوندا جا رہا تے ویکھدا جا رہا حضرت عمر خراٹے تو خراٹے لئی جا رہے اچانک حضرت عمر دی اکھ کھلی کس دی اکھ کھلی اکھ عمر دی ہووے ویکھن والا روم دا قاصد ہووے حضرت عمر دی جلال والی جڑے ویلے اکھ کھلدی ہے اوہی قاصد جڑا مزے نال پیا تکدا او دے پیر زمین تو ہل گئے تک نہیں پیا سکدا اکھاں نال اکھاں نہیں ملا سکدا ایڈا ڈر گیا تے ہیبت زدہ ہو گیا خوف زدہ ہو کے تے تھر تھر کمدا کھلوتا ہے او کمدیاں تے نال نال اس پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا عمر عدلت فامنت فنمتا یا عمر عدلت فامنت ونمتا یا عمر عدلت فامنت فنمتا اے عمر تو عدل کیتا ہی امن پائی مزے دی نیندر کر رہے ہیں اے عمر اے عدل دا نتیجہ جو امن تیرے شہر دے اندر امن تیرے ملک دے اندر ایڈا آ گیا جو تو کلم کلا ستا ہے تینوں کسے چیز دا کوئی خوف تے خطرہ تے ڈر موجود کوئی نہیں یا عمر عدلت فامنت فنمتا تو عدل کیتا ہی امن پایا نیندر کیتی ہے سکون کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو گلاں کردے تے نال نال حضرت عمر جی تواڈے دین تے مذہب تمہیں نو پتہ پیا لگدا ہے جو تیرا دین تے مذہب بھی ایڈا سچا ہے اے دے نال دا سچا مذہب بھی دنیا تے ہور کوئی نہیں آیا ادا اشہد ان دینکم الحق میں گواہی دیندا کہ تیرا دین تے تیرا مذہب بالکل حق اور سچ ہے ولولا انی رسول اللہ اسلم تو اگر میں روم دے بادشاہ دا قاصد نہ ہوواں تے ہونی کلمہ پڑھ لواں میں چونکہ ادا غلام ہاں اس واسطے میں اپنی مرضی دے نال کلمہ نہیں پڑھ سکدا البتہ اتنی والا کنی سعود میں وعدہ کردا کہ چند دنوں تک مڑساں تے میں تیرے ہاتھ تے اسلام قبول کرزاں او چلا گیا روم دے بادشاہ دے کول ون کے انہوں رپورٹ دیندا ہے جو اے حالات میں ویکھ کے آیا حالات ویکھ کے انہوں آدھا اچھا تیرا میرا آخری سلام تیرا میرا آخری سلام تے میرا مذہب اسلام تیرا میرا آخری سلام تے اج تو بعد میرا مذہب اسلام سیدھا دوڑ کے آیا ہے حضرت عمر دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر کے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اسلام قبول کر لے اس عدل نو ویکھ کے کس چیز نو اللہ جو حکم دیتا ان اللہ یامر بالعدل عدل قائم کرو حضرت عمر نے ایڈا عدل قائم کیتا ہے جو دی اس عدالت والی صفت کمال نو ویکھ کے کافر اپنے کفر نو چھوڑن تے مجبور ہو گیا ہے اسلام دے مذہب نو دل نال تے گل نال لان واسطے تیار ہو گیا ہے تے ساڈے ملک وچ ایڈا عدل ہے جو مسلمان کافر ہون واسطے تیار ہو گئے جی اے مذہب اسلام ہے جی اے مذہب اسلام اے ملک جڑا اسلام دے نا تے آزاد ہویا ہے جی اس آزاد ہون والے اسلامی ملک وچ ایو جے لوگ ہیں تے پھر سانوں ایو جے اسلام دی لوڑ او آدن انگریز آیا ہے ایئرپورٹ تے کتھے آیا ہے ایئرپورٹ تے لتھا ہے اونوں پیاس لگی ہے جو پانی پیواں اڈا ونجے تے گلاس بدھا پیا زنجیر نال اس پوچھا یار وٹ اے کیویں او اٹ وٹ کیتا تے انہوں جواب دیتا نے یار ایتھے خطرہ ہے جو گلاس کوئی پانی پیون تو بعد نال لے ویندے لوگ او سا کہ ایڈے مسلمان ہیں میں یہی ویکھنا ہے بس میں ویکھ لیا میں ایتھوں ہی واپس جا رہا اس ملک وچ نہ رہن دی تے نہ کسے مشاہدے کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جی ایڈے وڈے مسلمان ہیں جو گلاس بھی چھڑا عدل دیکھو عدالت دا انصاف دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں، عیسائیاں دے ملک دے اتے حملہ کرنے واسطے جا رہے ہیں تے انہاں دے وجود دے اتے 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں پیوندے، انہاں دے لباس نو 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے، سیتاں ہوئے تے ٹکڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، جڑے ویلے بیت المقدس نو فتح کرن دی تیاری کر رہے ہیں صحابہ کرام نو دل چ گل آ گئی ہے، آدن یار ساڈا امیر المومنین مسلماناں دی عزت شان تے شوکت تے مقام بنن والا انسان ہے، اے حالت ویکھو جدوں دنیا دے کافر ویکھسن جو مسلماناں دے بادشاہاں دے امیر دے ذرا کپڑے تا ویکھو جو 17 ٹاکیاں وجود تے لگیاں ہوئیاں نے، سانو شرم پیاں دی ہے۔ ہن کون گل کرے عمر دے اگے؟ گل کرن واسطے کوئی تیار نہیں ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اگوں جدوں حضرت علی کول گئے آدن علی المرتضی تساں گل کرو امیر المومنین نو گزارش چا کرو چلو چھڑے کپڑے تا تبدیل کر لوے نا، جڑے ویلے کپڑیاں تبدیل دی گل ہے حضرت علی آدن دل میرا بھی بدھیندا کوئی نہیں، ایڈے جلیل انسان دے اگے میں بھی گل کرن دی جرات نہیں کردا۔ آخر سارے صحابہ کرام دا مشورہ ہوئے جو جلو اما سین کولو، کدے کول جلو؟ اما کولو جل دے آئے جو اما اپنے پتر نال حجت نال گل کر سکدی ہے، اور کسے دی جرات سدھے لگے گئے نمی عائشہ صدیقہ دے کول ون کے آدن امی اے گل بن گئی، حضرت عائشہ نے بلوایا امیر المومنین تے آدنو عمرہ کتھے جا رہی ہیں تیاریاں کر کے آکے عیسائیاں دے ملک تے ون کے تے حملہ کرنا تے بیت المقدس نو فتح کرن دی تیاری چاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نا اچھا عمر ادھر تا جا رہے ہیں او سارے کافر ہیں مت کسی قسم دی کوئی گل نہ کرن، تو تھوڑے جے کپڑے تا بدلی کر لوے ہو۔ حضرت عمر رو پین رو کے آدن اما اے گل کر کے تو مینو محمد پاک تو دور کرنا چاہدی ہے، تینو پتہ کوئی نہیں میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کیو جی حالت ہوندی ہے، ترے دہاڑے تونی انہاں دے گھر وچ اگ نہ بلدی ہے، ترے دن تونی فاقے کٹیندے ہوندے ہیں، وجود تے جڑا لباس پاندے ہیں ٹاکیاں لگی میں چاہتا جو میں اپنے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نشانی نو تا یاد کر لواں جڑی حالت وچ آخری دور وچ او گزار کے گئے، میں عمر بھی اپنی زندگی وچ آخری لمحات اونج گزارنا چاہتا ہاں جویں میرا محبوب گزار کے گئے وے۔ حضرت عائشہ نے پھر اپیل نہیں کیتی، چل پین بیت المقدس نو ون کے تے فتح کیتا نے، جڑے ویلے فتح کیتا نے ایک عیسائی راہب دے گرجے گھر دے کول ون کے کھلوتے نے، عیسائی راہب اپنے گرجے وچوں نکل کے آیا ہے تے ایک رکا لائی ودا ہے، کی لائی ودا ہے؟ ایک رکا اپنی جیب وچوں کڈ کے تے حضرت عمر نو دیندا ہے، حضرت عمر نے رکا سارا پڑھ لیا، رکا پڑھن تو بعد آدن ان الارض للہ، اے زمین تے اے ملک نہ تیرا ہے نہ میرا ہے نہ میرے باپ دا ہے نہ تیرے باپ دا ہے، اے مسلماناں دا حق ہے۔ اے حق کس دا ہے؟ اے حق مسلماناں دا بندا ہے۔ حضرت عمر نے گل کیتی ہے، صحابہ کرام نو سمجھ نہیں آندی، جو بندہ رکا لے آیا ہے رکے وچ پتہ نہیں کیڑی شے لکھی ہوئی ہے، حضرت عمر نے پڑھ لئی ہے، جواب دیتا ہے نہ اے زمین میری تے نہ میرے باپ دی، اے ساری ملکیت مسلماناں دی، اے حق انہاں دا ہے، میں اپنی مرضی نال فیصلہ نہیں کر سکدا۔ واپسی تے آئے نے صحابہ کرام پوچھدے امیر المومنین کہ گل ہے جڑا رکا پہ پڑھدے آویں اودے وچ کی لکھیا ہویا ہے تے دا پس منظر کے وے؟ حضرت عمر نے گل سنائی ہے، آخر میں اپنی جوانی دے دور دے اندر دور جہالت دے اندر میں ملک شام دے اندر آیا تجارتی قافلے دے نال تجارت کر کے جڑے ویلے واپس جا رہے ہیں، تجارتی قافلہ درمیان وچ پہنچا ہے تے میری کوئی شے گم ہو گئی ہے، میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میں اودی تلاش واسطے پیچھے نکلیا، قافلے والے اگا چلے گئے تے میں اپنی گم شدہ چیز نو تلاش کرن واسطے پیچھے آ گیا، جڑے ویلے تلاش کر دی
گلیاں کر دیاں اس گرجے گھر دے کول پہنچا تے اے عیسائی رہب نکل کے آ گئے میرے کولوں پوچھدے ہو اللہ دا بندہ کیوں پھردا پیا اس ٹائم دے اندر میں کہ جناب ایتھے کوئی چیز میری گم گئی ہے میں اودی تلاش وچ نکلیا او آندا اچھا یار تو مسافر ہے آ تھوڑی دیر واسطے میرے کولوں آرام کر لے روٹی کھا لے مینوں اپنے ڈیرے تے لے گئی ہے ون کے ٹھنڈا پانی پیوایس روٹی کھلائیس میں جڑے ویلے روٹی پیا کھاندا می میں جڑے ویلے پانی پیا پیندا می او عیسائی رہے مینوں گھور گھور کے توجہ دے نال انج ویدا ہے کدے انج ویدا ہے میں اونوں آکھیا یار خیر ہوے مینوں بار بار ویکھدا کیوں ہے مینوں بار بار ویکھدا کیوں ہے اگوں عیسائی رہب نے جواب دیتا ہے آکھے مینوں شک لگدا ہے جڑے علاقے وچ ہن تو اس علاقے نو فتح کر سے اس علاقے نو تو فتح کر سے حضرت عمر ہس پین تے آدن و یارا میرے نال مذاق نہ کر میرے نال مذاق نہ کر میں عرب دا دیہات وچ رہن والا بندہ اٹھ چلاون والا دیہاتی انسان اے عرب دے اندر بادشاہاں دا کام ہوندا ہے جڑے علاقے فتح کر دین تے جنگاں لڑ دین میں غریب غربا بندہ واں اٹھ چلاون والا بندہ واں دیہاتی بندہ واں میرے نال مذاق نہ کرو او آکھن لگا نہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا اچھا تو اے دسیا تیرا نام کیویں وہ نام دسیا حضرت عمر فرماندے نے میں انہوں دسیا عمر بن خطاب میرا نام عمر بن خطاب ہے او جدوں نام عمر دا آیا عیسائی مولوی ٹپا مار کے اٹھ کے آدا ہے پھڑ کے آدا ہے مینوں یقین ہو گیا جو واقعی تو ہے واقعی حقیقت دے اندر مینوں یقین ہو گیا ہے جو اس بیت المقدس نو فتح کرن والا تو ہے او آکھن لگے حضرت عمر تینوں کنجے پتہ ہے آکھے تورات وچ میں پڑھے کتے پڑھے او جدا اللہ نے اشارہ کیتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اللہ کریم اشارہ کیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے تذکرے تورات انجیل وچ بھی موجود ہیں اور رائے بھی سائیں یاد ہے اس ٹائم میں تورات دا عالم ہاں تے میں تینوں آپ آکھدا پیا میں تورات وچ پڑھیا جو اس نام دا بندہ خلیفہ بن سی تے اس علاقے نو فتح کر سی اچھا جناب جدوں تو خلیفہ بن گیو علاقے تے تو قبضہ کر لیو انج کرو اللہ دا نام منو اے میرا رکا اس رکے دے اوتے دستخط کر دیو جو اے گرجا بھی میرے حوالے کر سو تے علاقہ بھی حضرت عمر آدن اس پہلے میرے کولو ایڈوانس اے گل کیتی تے لکھواون واسطے او رکا لے کے آیا دستخط کر دیو حضرت عمر آدن میرے وہم و گمان وچ بھی یہ چیز کہ انج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ اس ٹائم میں او دی دل جوئی کرن واسطے دو لکیراں دستخط دے مار دتن کہ نہ فتح ہونا تے نہ میسا دیونی ہے جان چھڑاؤ اس کولو انہاں دو لکیراں مار دتیاں حضرت عمر نے جدوں او علاقہ فتح کیتا ہے اوہی گرجے گھر دا عیسائی مولوی جیب وچ رکا کڈ کے آ گیا حضرت عمر ساتھیاں نو سنا دین کہ اے واقعہ او پرانا واقعہ کہ جدوں میں آیا سا اس میرے کو لکھوا گدا ہے لیکن ہن میں چونکہ دیندار ہاں عرب دا میں بادشاہ ہاں خلیفہ بن کے آیا ہن بے انصافی تا میرے کو ہو سکدی کوئی نہیں اس چلاکی نال دستخط کروائن تے علاقہ تے گرجا سارا اپنے قبضے چ کرنا چاہندا ہے میں اینو جواب دیتا ان الارض للہ ان الارض للہ اے زمین تے ملک اللہ دا ہے اس وچ مسلمان سارے حقدار ہیں میں کسے نو کوئی علاقہ اپنی مرضی دے نال ہن چونکہ عدل دا زمانہ ہے انصاف دا زمانہ ہے دیکھو یار ڈاڈا انصاف کر کے وکھایا حضرت عمر نے حضرت عمر ایڈا عادل انسان ہے جو عادل انسان نو اگا وزیر بناونا بھی پسند کردا ہے جے کسے وزیر دے خلاف شکایت آ ونجے تے اونوں دستی بلا لیندا ہے صرف آپ عادل نہیں بلکہ پوری حکومت دے ارکان او دے سارے بندے آ گئے ہمس وچوں کتوں آ گئے شام دے علاقے ہمس وچوں بندے آ گئے شکایت لے کے آئے ایک وزیر دی
حضرت عامر بن سعید دی شکایت لے کے آئے چونکہ وہ ہمس دا گورنر رہے حضرت عمر دے کول وفد آ گیا ہے حضرت عمر نے پوچھا ما خطبکم کیوں آئے ہو جناب آکے جڑا ساڈا گورنر مقرر کیتا ہے او دے خلاف شکایت لے کے آئے ہیں او بندہ ٹھیک نہیں نکلیا او دی عادتاں سانو پسند نہیں آیا وزیر ساڈا تبدیل کر دیو حضرت عمر کول جڑے ویلے بندے آئے نے وفد آئے نے انہاں کہ دسو تا صحیح کی شکایت ہو گئی ہے آکے جناب علی صبح سویرے جدو نکلدا ہے بڑی دیر نال نکلدا ہے دیہ چڑھ ویندا تے تاں نکلدا ہے اچھا خاصا دوپہر ہوے میں تاں نکلدا ہے رات نو کوئی بندہ اونوں بلاندا رہ ونجے تا جواب ہی نہیں دیندا حتیٰ کہ او بندہ مہینے دے اندر ایک دن مقرر کیتا ہے اس دن تک کسے نال کوئی گل وی گھروں نکلدا ہی کوئی نہیں اے تین شکایتیں امیر المومنین انہاں دی وجہ نال ساڈے وزیر نو کی کر دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی شکایتاں سن کے انہاں نو آکھیا تسی ایتھے بیٹھو تے میں وزیر نو بلواندا وزیر نو بلوایا گیا ہے او وزیر عامر بن سعید سامنے آ گیا ہے امیر المومنین فرماندے نے وفد والیاں نو جڑیاں شکایتاں دے کنڈی پیچھے لائیاں نے دے سامنے آکھو جڑیاں کنڈی پیچھے مینوں سنائیں اے نہ ہوئے جو کوئی کم و بیشی نہ ہوئے بیان دیون دے اندر جلدی کرو اے امیر ہادا امیر حکم اے تساں دا امیر ہے آکھے جناب علی ہاں ساڈا امیر ہے آکھے دے سامنے اپنی شکایتاں لاؤ جو کہ شکایت ہے انجے جویں امیر المومنین نو سنایا ہے انجے سنا دیتا ہے جناب دوپہر نو نکلدا ہے صبح جلدی نہیں نکلدا رات نو کسے نو جواب نہیں دیندا مہینے دا ایک دن مقرر ہے جو کسے نال کوئی گل وی کرن واسطے تیار نہیں گھروں نکلدا بھی کوئی نہیں اے تین شکایتاں سانو جڑیاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں او سا ہن وی کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہاں عامر بن سعید کہ جواب ہے تیرا انہاں گلاں دا جواب دیویں تے تاں وزیر رہ سکدا ہے ورنہ معزول ہے ورنہ کیویں دو گلاں یا معزول ہون یا ان شکایتاں دا جواب دے حضرت عامر بن سعید رونا شروع کر دیتا ہے رو رو کے آدھے اے امیر المومنین اے گلاں میرے تے میرے اللہ دے درمیان راز ہن میں انہاں نو ظاہر تک کدے بھی نہ کراں لیکن ہن مجبوری بن گئی ہے لوگ میری شکایت لے کے آ گئے جے ہن جواب نہ دیواں تا لوگ مینوں کوڑا سمجھسن اس واسطے امیر المومنین میں تانوں جواب دیندا تے تساں سن لو سارے وفد والے بھی سن لو آکھے پہلی گل دا جواب ہے جو میں دیر نال صبح کیوں نکلدا آکھے اے دا جواب ہے جو میری گھر دے اندر کوئی ملازمت خادمہ میں کوئی نہیں رکھی ہوئی اپنے گھر دے کم کاج واسطے ایک میں تے ایک میری بیوی ہے چند دناں تو میری بیوی بھی بیمار ہے چند دنوں تو میری بیوی زوجہ بھی بیمار ہے اس بیماری دی وجہ دے نال میں صبح سویرے نماز پڑھاندا انہاں لوگاں نو نماز پڑھا کے گھر آندا پھر آٹا گون کے رکھ دیندا آٹا خمیر چھوڑدا ہے پھر روٹی پکاندا ناشتہ تیار کردا اس بیمار بیوی نو بھی ناشتہ کراندا تے آپ ہی ناشتہ کردا وا اس کم وچ جتنی دیر لگدی ہے اپنے گھر وچ راندا باقی فالتو ٹائم میں کدے بھی نہیں راندا بعد وچ میں لوگاں دے عدالت وچ سامنے حاضر ہووینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں یہ گل سنی مطمئن ہو گئے اچھا جناب تو صبح سویرے اس وجہ رات نو جواب کیوں نہیں دیندا جے رات نو کسے غریب نو کم پے ونجے آ جاوے تیرے کولو اپنی ضرورت لے کے اس ٹائم جواب کیوں نہیں دیندا اس دی کوئی وجہ دسیا آکھن لگا امیر المومنین میں دن سارا خدمت خلق واسطے مقرر کیتا ہے صبح تو لے کے شام تونی سارے غریباں دے مسائل سندا رہندا انہاں دی ضرورتاں وچ کم آندا رہندا تے جڑے ویلے رات آندی ہے عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی وچھا کے رات اللہ واسطے گزار دو رات میں ساری رات اللہ دا قرآن پڑھدا رہندا نفل پڑھدا رہندا تے نماز وچ رہندا اس وجہ دے نال کوئی آوے بھی صحیح میں کسے دی سوال دا جواب حضرت عمر اے گل سن کے بھی مطمئن ہو گئے اچھا جناب تو ہاں ایک دن مہینے وچ چھٹی دا جڑا رکھیا ہے اے دا کے جواب
اس دیاڑے تے سروں تساں باہر ہی نہیں آندے. آکھے ہاں جناب گل انجے وے میں بالکل باہر نہیں آندا. کہ ایدی کی وجہ؟ آکھے میرے کولوں ایو ایک جوڑا ہے جڑا میں پایا ہویا ہے. میرے کولو ایک جوڑا ہے جڑا میں پایا ہویا ہے. میں مہینے دے اندر ایک دن اس نو دھونے دا مقرر کیتا ہے. اس قمیص تے شلوار نو میں دھو کے دھوپاں دے اوتے پا دینا. اے اون دا بنیا ہویا موٹا کپڑا ہے. دے سکنے دے اندر دیر لگدی ہے. صبح تو لے کے شام تونی کپڑے دھوندا ویاں سکاندا ویاں پاندا ویاں تے اگلے دن حاضر وی ہوویندا. حضرت عمر خوشی دے نال آ دین الحمدللہ او لوگو اللہ دا شکر ہے جے عمر نو اللہ کریم نے ایو جے وزیر دیتے نا. ایو جے وزیراں دا مل ونجنا بھی اللہ دا شکر ہے. اس واسطے حضرت عمر نے شکر کیتا ہے. یہی وزیر جے خلاف لوگ شکایتاں لائن اوہی لوگ شرمندہ ہو گئے تے معافیاں کھلے منگدے ہیں. جناب علی سانو ایو جے وزیر پج دین. ایو جے وزیر اساں انہاں دے خلاف شکایت لے کے نہیں آونا. حضرت عمر شام دے دورے دے اوتے جڑے ویلے گئے نے ہمس تے گورنر دے علاقے دے اندر بھی پھیرا ماریا نے. اوتھے ون کے تے وڈے وڈے لوگاں نو بلا کے آندے تساں اپنے محلے تے علاقے دی فہرست تیار کرو جے دے وچ غریباں مسکیناں دا نام ہے مستحق لوگاں دا نام ہے. میں انہاں نو بیت المال وچوں کچھ نہ کچھ خدمت کر دیواں. جڑے ویلے فہرست تیار ہوئی ہے اس فہرست دے اندر سر فہرست نام لکھیا ہے عامر بن سعید. پہلا نا کیدا لکھیا ہے؟ حضرت عمر نے لسٹ پڑھی ہے تے پہلا نا جڑے ویلے پڑھیا عامر بن سعید دا دل وچ یقین نہیں آیا تے اس بندے کولوں پوچھ دین من ہاذا اے کون ہے عامر بن سعید؟ آکھے جناب ہاذا امیرنا اے ساڈا امیر ہے تے ہے وی غریب. عہدے دے لحاظ نال امیر ہے تے حالت دے لحاظ نال غریب ہے. آکھے اے غریب ہے تے امیر ساڈا. ان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دی حالت سن کے تعجب دے اندر ہو گئے نا. دن جناب میں نو تنخواہ بھی دیندا وظیفہ بھی دینا تے پھر بھی غریب ہے. آکھے جناب تساں جیڑی تنخواہ بھی دیندے ہو ساری خیرات کر دیندا ہے. سارا کچھ غریباں مسکیناں نو دیندا ہے اللہ دے نام تے دے دیندا. اس واسطے آپ شودا غریب ہی رہ ویندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے مدینے دے اندر واپس بیت المال دے وچوں حضرت عمر نے 1000 دینار دی تھیلی کڈ کے تے ایک رکا لکھ کے تے قاصد روانہ کیتا ہے. ون کے تے عامر بن سعید نو میرا سلام وی دیونا ہے تے 1000 دینار دی تھیلی وی اونوں دیونی ہے تے نال آکھنا تو اپنی ضرورت واسطے نو خرچ کری خالص میں تیری ضرورت واسطے پیا بھیجدا وا. قاصد روانہ ہو گئے مدینے وچوں آ گیا عامر بن سعید دے کول. حضرت عامر بن سعید نے جلدی جلدی اپنے کمرے دے اندر پردہ لا دیتا ہے. بیوی نو آدن تو پاسے ہو ون قاصد آ گیا ہے مدینے وچوں. کون آ گیا ہے؟ قاصد آ گیا مدینے وچوں. اے دے احترام دی وجہ دے نال اے دے واسطے کھانا بھی تیار کر روٹی بھی پر تکلف تیار کر اے دی مہمان نوازی کرنی ہے. حضرت امیر المومنین دے قاصد نو انہاں نے کمرے دے اندر بٹھا دیتا ہے. گھر والی نے روٹی تیار کرنی شروع کر دیتی ہے. تھوڑی دیر تو بعد قاصد دے جناب رکا لے لو تے تھیلی بھی لے لو. رکے نو پڑھ دین او دے وچ سلام لکھیا ہویا ہے تے پیغام لکھے ہویا جو ساریاں چیزاں تیری ضرورت واسطے میں بھیج رہا ہوں انہاں نو اپنی ذاتی مصرف دے اندر خرچ کرنا ہی. اور رکا جڑے ویلے پڑھدا ہے تے 1000 دینار دی تھیلی دا منہ کھولدا ہے تے اچانک منہ وچوں نکل ویندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جڑے ویلے اے جملہ نکلی ہے بیوی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے. بول کے آدھی جناب کیا امیر المومنین تفوت نہیں ہو گئے جو انا للہ پہ پڑھ دے ہو؟ حضرت عامر بن سعید دن کوئی نہ اس تو بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے. ہاں جناب کو قیامت دی نشانی تا ظاہر نہیں ہو گئی. آکھے نہیں اس تو بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے. اور کے ہو گیا کوئی دسو تا مینوں پتہ لگیا. آکھے میرے گھر دنیا بڑھ گئی ہے. میرے گھر
دنیا وڑ گئی ہے، پیسہ آ گئی ہے، اے دنیا فتنہ آ گئی ہے، ازمائش آ گئی ہے، جڑی شے نو میں پسند نہیں کردا، جڑی شے نو جے ساڈے وزیراں دے گھروں پیسہ نکل ونجے تے سر دے اوتے باں رکھ کے روندے اساں غریب ہو گئے، اساں غریب ہو گئے، بینکاں کولوں ون کے قرضے کڈھاندے جو ساڈے گھر وچ ککھ نہیں رہیا۔ ساڈے انہاں وزیراں دا حال دیکھو جنہاں نو حضرت عمر نے مقرر کیتا ہے، آدن دنیا ساڈے گھر آ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عامر بن سعید دی بیوی نے جدوں یہ گل سنی ہے آکھے جناب علی زیادہ فکر مند ہون دی کیڑی لوڑ ہے، جے دنیا گھر وچ آ گئی ہمس دے علاقے وچ کوئی فقیر مرتا نہیں گئے، غریب مرتا کوئی نہیں گئے، فقیر غریب جیندے موجود ہیں، اپنی ضرورت واسطے تھوڑا بہتا رکھ لو تے باقی سارا۔ ہن کاسے دے گلاں سندا پے، وہ آدھا جناب جتنا کچھ امیر المومنین نے دیتا ہے تساں واسطے دیتا ہے، تہاڈی ذاتی ضرورت واسطے دیتا ہے۔ حضرت عامر بن سعید رونا شروع کر دیتا ہے، اتنا روندن کے سا رک ویندا ہے، رو رو کے ہچکی بند گئی ہے حضرت عامر بن سعید دی۔ تھوڑی دیر تو بعد سانس لے کے آدن ہاں ہاں میں امیر المومنین دی شرط دے مطابق اینو اپنی ذات تے خرچ کرساں، اپنی ضرورت واسطے خرچ کرساں۔ او قاصد مدینہ اے تا سن لے میری ضرورت سب تو زیادہ کیڑی ہے، میری سب تو وڈی ضرورت جو قیامت والے دن میں اللہ دے دربار وچ شرمندگی تو بچ ونجاں، اللہ دی مار تے عذاب تو بچ ونجاں، اس تو وڈی ضرورت میری ہور کوئی نہیں۔ اس وقت حضرت عامر بن سعید نے اس قاصد نو روٹی کھواون دے درمیان 1000 دینار فقیراں تے سارا خرچ کر دیتا ہے۔ کی کیتا سی؟ سارے دا سارا خرچ کر دیتا ہے۔ عدل دا زمانہ ہے، عدل قائم کیتا ہے، بہترین نظام چلایا ہے، نال نال اس زمانے دے اندر دعا بھی منگدے رہ گئے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے میرا اللہ میں عمر دے دل دی تڑپے ذوق شوق محبت ولولے میں عمر تیرے کولوں بار بار دعاواں مانگ رہا، اے میرا ربا مینوں شہادت دی موت دیویں۔ موت کیڑی دیویں؟ اتنا دور اتنا زمانہ گزارے امن تے سکون نال رہندا پیا ہے، لیکن تمنا تے تڑپ دل دی ظاہر کر کے ادا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ ایک تڑپتا ہے جو موت شہادت دی ہوے تے تیرے حبیب دے شہر چ ہوے۔ اے دعا عمر دے زبان چوں نکلی تے عرشاں تو اتاں چلی گئی، اللہ دے دربار وچ انج قبول ہوئی ہے کہ جمعے دے خطبے دے اندر حضرت عمر نے رات نو خواب ویکھے تے صبح سویرے جمعے دے خطبے دے اندر صحابہ کرام نو سنا دیتا ہے جو میں انج دا خواب ویکھے جو ایک لال تے سرو قسم دا مرغ ہے جڑا میرے پیٹ دے اندر ترائے چونجاں پیا مار دے۔ جڑے ویلے خواب سنایا ہے حضرت اسماء بنت امیس نے خواب سنے، فوراً تعبیر دے کے آدھی ہے جناب تساں شہید سو تواڈے اوتے شہادت دی موت آونی ہے تے وقت قریب ہو گیا ہے۔ 27 ذی الحجہ دا دن ہے، بدھ دا دہاڑ بندا ہے۔ اس بدھ والے دن دے اندر حضرت عمر جڑے ویلے آئے نے مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز پڑھاون واسطے، صبح دی نماز پڑھاون واسطے عادت مبارکہ دے مطابق صفاں سیدھیاں کرائیاں نے۔ صفاں سیدھیاں کراون دے دوران ایک بندہ صفاں دے اندر تے محراب دے نال چھپ کے بیٹھا ہے جدا نام فیروز ہے تے لقب دا ابو کنیت دی ابو لولو مجوسی ہے، او کافر مجوسی ہے جڑا مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے۔ جڑے ویلے او آئے تے 2 دھاری تلوار زہر دے اندر بجھا کے آئے،
شہر دے اندر دو دانی تلوار کو ڈبا کے آکے تے محاب دے اندر بیٹھو ہے. حضرت عمر نے صفاں سیدھیاں کر کے مصلی تے اللہ اکبر کیتا ہے تے اس ون کے تے خنجر مارے پیٹ دے اندر 3 واری وار کیتے سی, حملے کیتے سی تے حضرت عمر زمین دے اتے بے ہوش ہو کے گر گئے نے. صفاں اسی طرح بڑیاں نے او نا مراد حملہ کر کے تے صفاں چوں نکلن لگے. 1-2 صفاں کراس کیتیاں سی. 7 صحابی ہور بھی وچ شہید ہو گئے جنہاں نو اس ظالم نے حملہ کیتا تے اگاں گزردا رہے. 7 صحابی اور شہید ہو گئے. ایک صحابی نے اپنا کمبل اتار کے اودے اتے پا دیتا تے قابو کر لیا. مجوسی نو قابو کیتا سی. او سمجھیا جو ہن اے مسلمان دا ہاتھ پے گیا ہے, ہن بچن دی امید کوئی نہیں. اسے خنجر دے نال جڑا خنجر مارے سی عمر نو, جڑا خنجر مارے سی عمر نو, وہ خنجر اپنے پیٹ دے اندر وگایا تے اتھے ہی مردود ہو گیا, فنار ہو گیا, اتھے ہی مر گیا. سازش دا پتہ نہیں لگا جو کتھوں ہو کے آیا ہے, کس کس نام مراد سازش بنائی ہے اور اس نو ایمان دے اتے تیار کر کے تے قتل واسطے تیار کیتا نے. چونکہ اصل قاتل مجوسی مر گیا سی. حضرت عمر نو جلدی جلدی چاہ کے گھر لے گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھ دین, او عبداللہ ابن عباس, جس بندے نے میرے اوتے حملہ کیتا, حملہ کرن والا کون ہے؟ آکھے جناب علی فیروز ہے, او مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے, مذہب دا مجوسی کافر ہے. حضرت عمر زور نال بول کے آدن الحمدللہ, شکر ہے کافر دے ہتھوں مینوں تلوار پی لگ دی ہے تے کافر دے تو لگنی چاہی دی ہے. کسے مسلمان دی تلوار مسلمان تے نہیں چلنی چاہیے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی خلیفہ حضرت عمر نے دعا منگی ہے جو شہادت دی موت دیوی, وہ شہادت والے درجے دی ابتدا ہو گئی ہے. 27 ذی الحجہ نو حملہ ہو گیا ہے. دوا علاج تو کردے رہ گئے لیکن کوئی دوائی اندر جاوے تے جتھے زخم ہویا ادھروں نکل ونجے, کوئی دوائی کارگر ثابت نہیں پی ہوندی, کوئی چیز اچھی نہیں پی لگدی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگاں دی تیاریاں پہ کر دینے. ویکھو دعا کنج قبول ہوئی ہے. شہادت دی موت بھی اللہ دتی تے محمد دے مصلی تے دتی ہے, پیغمبر دے مصلی تے دتی ہے, پیغمبر دی مسجد دے اندر دتی ہے. جگہ بھی آلہ, مصلی بھی آلہ, مسجد بھی آلہ, امام بھی آلہ تے موت بھی ساری دنیا تو آلہ. جیڑی موت دے بارے اللہ دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او اللہ تے عرفہ تے ازکا تے انکا موت بھی ملدی ہے. جیڑی موت دی تمنا میرے پیغمبر نے کیتی ہے, جیڑی موت دی تمنا ہر صحابی نے کیتی ہے, او جیڑی موت دی تمنا کیتی اللہ اوہی دتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام نو اللہ دے سپرد ہو گئے. کتنی 3 دن تونی زخمی حالت دے اندر رہنے. 3 دن تو بعد یکم محرم الحرام سال دا پہلا مہینہ تے پہلے مہینے دا پہلا دن خون دے نال غلطان تے رنگین ہو گیا ہے تے شہادت دی عرفہ تے اعلی موت دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو موت نصیب ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک خواہش آخری ایک کیتی ہے جیڑی اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو بھیجے, ونج اما عائشہ صدیقہ دے کول جو عمر دی خواہش ہے, وج آخری خواہش میری ظاہر چا کریا. اللہ میری اے بھی پوری کیتی جو موت مینو شہادت دی دتی, اے بھی پوری کیتی جو مدینے دے اندر دتی, اے بھی ہن آخری خواہش ہے جو میں اپنے پیغمبر دے قدماں وچ دفن ہوواں. میں اے بھی خواہش ظاہر کر رہا. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے امی عائشہ صدیقہ کول پوچھن واسطے تے اما پہلے پی روندی ہے, زاروں قطار رو کے افسوس بھی کر دیے حضرت عمر دے زمانے دے اتے, حضرت عمر دی حالت دے اتے کہ حضرت عمر کیڑا عجیب انسان دنیا تو گزرے ہے جے دے نال دا عمر نو دنیا نے اج تو نہیں ویکھنا تے تکنا نصیب نہیں ہونا. ایڈا جلیل القدر انسان اج دنیا تو ٹر گیا ہے. ظالم نے ایڈے عادل بادشاہ نو بھی معاف. معلوم ہوندا ہے ظالم اپنے ظلم دی اگ بجھاونی ہوندی ہے,
انہوں بندے نال نہیں جو اگو بندہ کس طرح دا ہے، اور جس بندے دے بارے وقت دے عیسائی بادشاہ بھی گواہی دین دن کہ اس تے نال دا روئے زمین تے بادشاہ ہور آونا کوئی نہیں۔ گل بھی انجے ہے کہ اس عمر تو لے کے اس عمر تک، اس عمر تو لے کے اس عمر تک اس تے نال دا عمر اس دنیا وچ اجے تک آیا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں اوہی موت دے جیڑی موت حضرت عمر نو ملی ہے۔ وما علینا الا